یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا صاحب الجود والکرم، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاخوال مقتحم۔ ہم سب یہاں پر ماہانہ 11ویں شریف کی اس خوبصورت محفل پاک میں حاضر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہم تمام مسلمانوں کی ہر میدان کے اندر، ہر موڑ کے اندر، ہر معاملے کے اندر رہنمائی فرمائی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو، اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک رستہ ہے، وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ جو انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں لگ جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے ہر معاملے کے اندر آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ اور جو انسان قرآن و سنت کا رستہ چھوڑ دیتا ہے، اس کے لیے کئی مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی پر نظر دوڑائیں تو ہمیں ایک عمل ہے جو ہم کہتے ہیں ہمیں بہت زیادہ آتا ہے، وہ ہے غصہ۔ گھر میں تھوڑا سا کھانا لیٹ ہو جائے تو ہمیں ماں باپ پر، اپنے گھر والوں پر بھی غصہ آتا ہے۔ اگر مالک کی طرف سے پیمنٹ لیٹ ہو جائے ہمیں پھر بھی غصہ آتا ہے، گاڑی پنکچر ہو جائے تب بھی ہمیں غصہ آتا ہے، ہمارا ملازم کام تھوڑا خراب کر دے ہمیں تب بھی غصہ آتا ہے۔ لیکن یہ غصہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ فرمایا صحابہ کرام سے، غصے کی حقیقت کیا ہے، ذرا بڑی توجہ رکھیے گا، چند لمحوں کی اصلاحی گفتگو ایسے اپنے دل میں جگہ دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ تم جانتے ہو کہ غصہ کس طرح آتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور جب تم دیکھو جس کو غصہ آیا ہے تو فرمایا آقا علیہ السلام نے، آپ بھی ذرا آج کے دور میں بھی دیکھیے گا، آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کو غصہ آتا ہے اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور اس کی رگیں پھول جاتی ہیں۔ فرمایا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے اور شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے۔ غصے کی تعریف سنیے، فرمایا انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے اور شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے، اور مٹی کو اگر آگ پر رکھیں تو وہ کیسی سرخ ہو جاتی ہے اور پھٹ بھی جاتی ہے۔ بعض صورتوں میں مٹی آگ پر رکھ دیں تو وہ پھٹ بھی جاتی ہے۔ تو فرمایا انسان کے دماغ کے اندر شیطان جو ہے وہ آگ کا گولا بن کے گھومتا ہے، تو اس کی رگیں پھول جاتی ہیں اور اس کے دماغ کی شریانیں جو وہ پھول جاتی ہیں، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس وقت اس کے اندر شیطان سرایت کر گیا ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر غصے کو ٹھنڈا کرنا ہے تو اس کا طریقہ بھی سرکار نے ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آزما کے دیکھیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آگ کو ہمیشہ پانی ٹھنڈا کرتی ہے۔ آگ لگ جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پانی پھینکتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آگ کو پانی ٹھنڈا کرتی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں غصہ آئے تو فوراً وضو کر لو، سبحان اللہ، فوراً وضو کر لو۔ جب تم وضو کرو گے تو تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ پھر دوسرا طریقہ ارشاد فرمایا اگر تمہیں غصہ آئے، وضو تھا، کھڑے تھے تو بیٹھ جاؤ، کھڑے تھے تو بیٹھ جاؤ، اگر بیٹھے تو لیٹ جاؤ، تمہارا غصہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اگر ہم غصے پہ کنٹرول کریں، بڑی توجہ رکھیے گا، اگر ہم غصے پر کنٹرول کرتے ہیں تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس پر بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا کہ غصہ جو انسان اپنے اس کو قابو کر لیتا ہے، غصے کو، آقا علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ سب سے زیادہ
طاقتور کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے کہ سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کے پاس طاقت بھی ہو، عہدہ بھی ہو، اور غصہ نکالنے کا موقع بھی ہو. غصہ نکالنے کا موقع بھی ہو، طاقت بھی، عہدہ بھی ہو، فیکٹری مالک بھی ہے، فیکٹری سے نکال بھی سکتا ہے کہ تو نے غلط کام کیوں کیا، اس کو گالی بھی دے سکتا ہے. توجہ رکھیے گا. فرمایا سب کچھ ہونے کے باوجود اگر کمزور کو معاف کر دیا تو رب کے نزدیک سب سے زیادہ طاقت والا وہ ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. دو نبی ہیں، ایک عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور یہ بتائیے کہ کون سی شے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ سخت ہے؟ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ سخت ہے. فرمایا اللہ کا قہر و غضب. اللہ کا قہر و غضب. یحییٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا، فرمایا اللہ کے قہر کے نزدیک سب سے زیادہ کون شے کرتی ہے؟ آپ کی توجہ ہے؟ اللہ کے عذاب کے سب سے زیادہ شے کون شے کرتی ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا غصہ. انسان کو اللہ کے عذاب کے قریب کر دیتا ہے. یحییٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا اب غصہ آتا کیوں ہے؟ اللہ کے نبی نے اس کی وضاحت فرمائی. اس سے علاوہ غصہ آ نہیں سکتا. عیسیٰ علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور غصہ آتا کیسے ہے؟ تو فرمایا غصہ تکبر کی وجہ سے آتا ہے. میں اس کو آسان کر دوں. آپ کے پاس گاڑی ہے 4 ویلر، میرے پاس موٹر سائیکل ہے. میری گاڑی آپ کی گاڑی سے ٹچ ہو گئی یا میں نے آپ کو رستہ نہیں دیا تو آپ کے اندر ایک تکبر ہے کہ میری دیکھ میرے پاس 4 ویلر ہے، 28 لاکھ کی 18 لاکھ کی گاڑی میں نے پکڑی ہے، 17,000 کی گاڑی پکڑ کے مجھے رستہ، اے تجھے اندھا ہے؟ فرمایا نہیں، عاجزی پیدا کر. سبحان اللہ. تو جب عاجزی پیدا کرے گا تو میرا رب تجھے عروج عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. تجھے پاس سب ہمیشہ کامیاب میرے بھائیوں وہ انسان ہوتے ہیں. میں ہمیشہ اصلاحی گفتگو دیتا ہوں معاشرے کی برائیوں کو مد نظر رکھ کے. اگر ہم اپنے اندر عاجزی پیدا کریں گے نا تو ہمیں غصہ نہیں آئے گا. دیکھیں میرے آقا علیہ السلام نے فتح مکہ کے دن اعلان کر دیا کہ کعب بن زہیر جہاں بھی ملے اسے قتل کر دو، حتیٰ کہ کعبے کی دیوار سے بھی چپٹا ہوا آنا تو اس کو قتل کر دو. تو اب کعب بن زہیر پکا کافر تھا اس سے پہلے. تو اس نے کہا کہ اب میری تو میں کعبے کے اندر بھی جاؤں گا تو نہیں، میری قتل کر دینا ہے. اب اس نے اپنے چہرے پہ نقاب چڑھایا، عورتوں کی طرح سر پہ دوپٹہ لے لیا اور چہرہ چھپا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ گیا اور کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ میں اس کو آپ کے سامنے لے آؤں، میں اس کو سامنے لے آؤں کعب بن زہیر کو، تو کیا آپ اسے معاف کر دیں گے؟ نقاب کیا ہوا ہے، حضور جانتے ہیں کہ یہ وہی بندہ ہے. اگر حضور چاہتے تو صحابہ سے کہتے اس کی گردن اتار دو، پکڑا گیا. آپ نے بڑی محبت سے اس کو اپنے دل میں جگہ دینی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زہیر، ایک زہیر کے بیٹے کعب تو آئی گیا ہے نا، تو نقاب بھی اٹھا تو چادر بھی اٹھا، جا ہم نے تجھے بھی معاف فرما دیا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. یہ شب برات آ رہی ہے نا، ہم عبادت بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے، بہنوں بھائیوں سے کئیوں کے تعلق بھی ٹوٹے ہوں گے. ایک صحابی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیں کہ میری عمر بڑھ جائے اور میرے رزق میں برکت ہو جائے. مجھے نہیں پتا آپ کے کیا تعلقات ہیں، آپ کے کیا رشتہ داریاں ہیں، میرا کام اصلاح کرنا ہے. صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل بتائیں کہ میرے مطلب کہ کاروبار میں بھی برکت ہو جائے، میرے رزق میں بھی برکت ہو جائے. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، آپ اسے اپنے دل میں جگہ دیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹوٹے ہوئے رشتے جوڑ دے، رب تیری رزق بھی بتا دے گا، عمر بھی بتا دے گا. سبحان اللہ. ایک حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تجھ پہ ظلم کرے تو معاف کر، رب تجھے اپنے قرب میں جگہ دے دے گا. شب برات پہ ہر بندے کی بخشش ہے، لیکن جو انسان تعلق توڑتا ہے اس کی آقا علیہ السلام نے فرمایا بخشش نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ شاہ صاحب آپ کی باتیں ساری اپنی جگہ پر، میں بھائی کو بار بار ملتا ہوں، اپنے چچے کو بار بار ملتا ہوں، میں اپنی بہن کو بار بار جاتا ہوں، وہ مجھے ذلیل کرتی ہے،
بھائی بات یہ ہے کہ اس کا کردار اپنا یا آپ کا کردار حسینی ہونا چاہیے. سبحان اللہ. سارے بولیے نا ذرا. سبحان اللہ. اس کو میں یوں آپ کے دل میں بات کو اتارنے کی کوشش کرتا ہوں کہ حضرت خضر علیہ السلام اب دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بچھو ڈوب رہا ہے. آپ نے چھڑی پکڑی تو بچھو کو باہر نکالا. تو جب بچھو کو باہر کی ہوا لگی نا تو اس نے آپ کے انگل مبارک پر ڈنگ مار دیا. تو جب ڈنگ لگا درد ہوئی وہ پھر گر گیا. آپ نے پھر ایسے کر کے پھر چھڑی ڈالی, پھر اس کو نکالا, اس کو پھر ہوا لگی, اس نے پھر انگوٹھے پہ ڈنگ مار دیا. آپ نہیں کہتے ہیں میرے یار نو ہوا لگ گئی ہے تو ان میں نو مارا لی پھر دا. سمجھیے گا یار, جگہ دیجیے گا, اسلام کو سمجھیے ذرا. پھر دوسری بار نکالا, تیسری, 6 بار نکالا نا تو 7ویں بار خضر علیہ السلام کو ان کے صاحب کہنے لگے حضور آپ نبی ہیں, کیا کر رہے ہیں, بچوں والی حرکت کر رہے ہیں. وہ آپ کو ڈنگ مارتا ہے تو آپ اسے بار بار نکالے. 6 بار اس نے آپ کو ڈنگ مارا ہے تو آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا نا ادھر جگہ دیجیے گا, شب برات پہ کام آئے گا. خضر علیہ السلام کہنے لگے یار جی دو پیڑے کام تو باز نہیں ہوتا تو میں چنگے تو کیوں ہوا. وہ آپ کو نہیں بلاتا تو یار آپ اس کو بلاؤ نا. وہ آپ کو گالی دیتا, آپ اس کو گالی نہ دیں. آپ اس کو بھائی میری بات تو سنیں, آپ مجھے گالی کیوں دے رہے ہیں. حضرت جابر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, کلمہ پڑھا انہوں نے. معذرت کے ساتھ ہم نے پانی بھی پینا ہو تو ہم پانی کو بھی گالی دے دیتے ہیں, ہے نا ایسا. کینچی بھی پکڑنی ہو تو کینچی کو بھی گالی دو, وہ کینچی دی بہن کی, او بھائی کینچی کی بہن کون ہے بھائی. نہیں سمجھنے کی بات ہے نا یار, یہ تو اللہ کی نعمت ہے, یہ تو اللہ کا ذکر کرے. قرآن کہتا ہے کہ کائنات کا ذرا ذرا اللہ کا ذکر کر رہا ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. ہم سے افضل یہ ہے کیونکہ یہ ذکر کر رہا ہے, یہ جھوٹ نہیں بولتا, یہ غیبت نہیں کرتا, یہ حرام نہیں کھاتا, یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ قرآن کی آیت پڑھی نا, حضرت کے ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے, تو کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا, اللہ کا فرمان تو حق ہے. اب وہ باتھ روم میں گئے استنجا کرنے کے لیے, تو جب لوٹے کو ہاتھ ڈالا تو لوٹا کہہ رہا تھا اللہ اللہ. کہنے لگے میں اس سے استنجا کیسے کروں, یہ تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے. کہنے لگے چلو یار مٹی کے ڈیلے سے کر لیتے. وہ تہمت باندھا, واش روم سے باہر نکلے تو مٹی کے ڈیلے کو ہاتھ ڈالا, وہ بھی کرنے لگا اللہ اللہ. کہنے لگے مار یار اب میں کیا کروں. تو عاطف غیب سے آواز آئی, اے عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ ہم نے ان کا ذکر اس لیے چھپا کر رکھا کہ زندگی کا نظام نہ رک جائے. اگر یہ ان کا ذکر اب دیکھیں کہ اللہ کا یہ ذکر کرے تو آپ اس میں پانی پئیں گے, نہیں پئیں گے. آپ کہیں گے اللہ کا ذکر کر رہا ہے, یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے, آپ اس کو کھائیں گے, نہیں کہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے. او میرے بھائی ایک کینچی, ایک پانی کا گلاس, یہ ٹیبل, یہ فیکٹری, یہ مشین, یہ سوئی, یہ دھاگا, یہ جیکٹ, یہ سب کچھ اللہ کا ذکر کر رہے. آپ مفت میں اپنی نیکیاں ضائع کر کے ان کو گالیاں دے رہے. اس کو کیا خبر ہے یار آپ کیا کر رہے ہیں, سمجھو نا یار تھوڑا سا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی حضور مجھے نصیحت کر دیں کہ میں کامیاب ہو جاؤں. 2 نصیحتیں کی بڑی محبت سے, آپ اگر قبول فرما لیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلی نصیحت یہ ہے کبھی کسی کو شرمندہ نہ کرنا, اور دوسری نصیحت یہ ہے کبھی گالی نہ دینا. کبھی معذرت کے ساتھ فون بھی آئے تو گالی دیتے ہو کہ نہیں یار, میں جو کہہ رہا ہوں وہ غلط ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ شاہ صاحب ایسا نہیں ہے. فون پہ گالی, بہن کو گالی. اچھا ایک بات اور ہے, آپ جس کی بہن کو گالی دے رہے ہیں ذرا میری بات کو مشین پہ بیٹھ کے سوچنا, یا چاول کھا کے بعد میں سوچنا کہ جس بہن کو, اس کی بہن کو آپ گالی دے رہے ہیں, ہو سکتا ہے اس کی بہن گھر میں قرآن پڑھی ہو. ایسا ہے نا, کیا پتا جس کی ماں کو آپ گالی دے رہے ہیں اس کی ماں فوت ہو گئی ہے, وہ جنت کی سیر کر رہی ہے, تو گالی پلٹ کے آپ کی طرف آئی نا. اب نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت میں میری امت پہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ اپنی ماں کو, اپنی بیٹی کو, اپنی بہن کو گالی دیں گے. میں اور آپ پھنیا بنتے ہیں نا کہ میں نے اس کو گالی دیا, آگو بولن جوگا نہیں رہا, اور بھائی تو نے اپنا بیڑا غرق خود کیا. صحابہ نے عرض کی حضور ماں کو اپنی کو گالی دے گا, بہن کو گالی دے گا. فرمایا ایک طاقتور غریب مسلمان کو گالی دے گا, وہ آگے سے شریف چپ رہے گا, پلٹ کے گالی اس کی ماں کی طرف آئے گی. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا مرغے کو بھی گالی نہ دو. تو اجے آپ کی میری طرف, مرغے کو بھی گالی نہ دو, یہ جانور ککڑ, فرمایا اس کو بھی گالی نہ دو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرغے کو کیوں نہ گالی دیں. ذرا دیکھیے اسلام کیسا میٹھا مذہب ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا مرغا فجر کے وقت اذان دیتا ہے اس لیے اس کو گالی نہ دیا کر. سوچو یار, ایک مرغ جو گالی اذان دے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو گالی نہیں دینی.
تو جو ماں آپ کو کھانا بنا کے دیتی ہے، جو باپ آپ کے لیے دیہاڑی لگاتا ہے، جو باپ آپ کے مستقبل کے لیے اپنی ہڈیاں رول رہا ہے، رات کی نیند خراب کر رہا ہے، اپنا نیند سب کچھ قربان کر رہا ہے، آپ اس کو گالی دے دیتے ہو یار، اس کے ابے اف کر دیتے ہو، ابا تجھے نہیں پتا، ابے بے کو نہیں پتا، تیرے کو نہیں پتا ہے۔ قرآن تو کہہ رہا اف، دیکھیں ایک صحابی ہیں، میں بات کو کلوزنگ کی طرف لا رہا ہوں، ذرا توجہ میری طرف کے، شب برات ہے، ککھ نہیں بنے گا آپ کا، روزہ بھی رکھ لیں، عبادت بھی کر لیں، روزوں کے روزے بھی رکھوا دیں، لیکن جب تک آپ کے رشتہ دار آپ سے راضی نہیں ہے، آپ کے ماں باپ آپ سے راضی نہیں، آپ کے پلے ککھ بھی نہیں آئے گا۔ اب میں نے فلاں مسجد میں 5 دیگیں بھیج دی ہیں، اور بھائی اپنے بھائی کا بھی خیال کیا جو بھوکا مر رہا ہے، ادھر دیگیں اس لیے بھیجی ہیں کہ اعلان ہوگا کہ چودھری صاحب نے 5 دیگیں سحری کے لیے بھیج دی ہیں۔ اپنے سگے بھائی کو تو پوچھ، اپنی بہن کو تو پوچھ، اپنے بیٹے، اسلام تو کہتا ہے زکوٰۃ نکالتا ہے تو سب سے پہلے اپنے بھائی کو دیکھ، تیرا بھائی بھوکا تو نہیں ہے، سب سے پہلے اپنی بہن کو دیکھ، وہ تو حقدار نہیں ہے۔ ہم نے خرچ وہاں پہ کرنا ہے جہاں کے چودھری صاحب کا لیبل لگے، ایک کولر لگواتے اس کے اوپر بھی لکھ دیتے ہیں حضرت صاحب نے دیا ہے، حضرت صاحب کی اولاد گھر میں دیکھے کتنی تانگ ہے، صرف ادھر سخاوت کا ڈنکا بجے گا۔ صحابی ہیں، صحابی، جان اٹک گئی، جان ہی نہیں کر رہی، علقمہ نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی عظیم شخصیت ہے۔ ان کی بیوی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا صحابی ہے، اس کی جان نہیں نکل رہی، میں تو کس باغ دی مولی۔ صحابی جنتی ہوتے ہیں، ہر صحابی جنتی ہے جس نے مصطفیٰ کو محبت کی نگاہ سے دیکھا ہے، ایمان کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ حضرت علقمہ کی جان اٹک گئی، نیند نہیں کر رہی، واپس آئے بیوی حضور کے پاس، یا رسول اللہ آپ کا صحابی ہے، میرا شوہر ہے، اس کی جان نہیں نکل رہی، 2 دن ہو گئے، میرے مصطفیٰ نے ایک سوال فرمایا تھا یار، اپنے دل میں جگہ دینا اور سبحان اللہ کی صدا دے کے بتانا کہ ہم جاگ رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا علقمہ کی بیوی یہ بتا، کیا علقمہ سے اس کی ماں راضی ہے؟ جان نہیں نکل رہی تو سوال کیا ہو رہا ہے کہ ماں راضی ہے؟ اس نے عرض کی حضور وہ تو علیحدہ رہتے ہیں معذرت کے ساتھ، اپنی بھی شادی ہو تو ماں علیحدہ سے ہے تو بیٹا الگ سے ہے، اور فخر کرتے ہیں کہ میں نے بوجھ اتار دیا ہے، ایک حج کرا دیا ماں کو تو کہا تو میں نے تو ماں کا حق ادا کر دیا ہے، ایک انگوٹھی ماں کو لے دی نا تو کہا تو میں نے حق ادا کر دیا۔ وہ صحابی آئے تھے سرکار کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 میل کندھوں پہ بٹھا کے، بتاتے ہو نا یاروں میں فخر سے بیٹھے ہو، میں اپنی اماں نو حج کرا، میں کہا اماں تیرا حق ادا، وہ کیا تو نے؟ صحابی آتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ماں کو کندھوں پہ بٹھا کے 6 میل سفر کرایا، کڑک کی دھوپ تھی اور زمین اتنی گرم تھی، اگر گوشت کا ٹکڑا بھی رکھتے جل کے کباب ہو جاتا، میں نے ماں کا حق ادا کر دیا۔ اچھی بول دینا سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اور جس وقت تیری ماں جنم دے رہی تھی نا، ابھی تو نے ایک جھٹکے کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء تو آج کر آگے کہہ رہا ہے انگوٹھی سونے کی، اس کی کیا وقت ہے؟ وہ بھی ماں مرتی ہے تو اعلان بعد میں کہتے پہلے ماں کا زیور اتارتے، یہ تو ہماری ماں سے محبت ہے۔ جان نہیں نکل رہی۔ آج جتنی بھی محبت پیار چل رہا ہے نا، میرے آقا علیہ السلام نے اس کے ہزاروں سال پہلے فرما دیا تھا، فرمایا قرب قیامت میں لوگ انسان سے نہیں مطلب سے محبت کریں گے۔ بے شک بے شک۔ وہ ہمارے آپ کی اسی روڈ پہ ہے حکیم عبدالعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک بڑا مشہور شعر ہے، ٹھوکریں کھا کے گرنے والے جیت ہے تیری ہار نہیں، مطلب کی ہے دنیا ساری کسی کا کوئی یار نہیں ہے۔ آپ کا یار ہے تو صرف کھانے کے لیے ہے، آپ کے پاس اچھی گاڑی ہے تو آپ کا یار ہے، آپ کے بٹوے میں پیسے ہیں تو آپ کا یار ہے، لیکن ایک رشتہ ایسا ہے جو لالچ کے لیے نہیں، آپ کی عاقبت کے لیے آپ سے پیار کرتے ہیں، وہ رشتہ ماں باپ کا رشتہ۔ ماشاء اللہ۔ ماں آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو پھر بھی آپ کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ حضرت علقمہ کی جان نہیں نکل رہی، فرمایا علقمہ کی ماں راضی ہے، عرض کی حضور وہ تو علیحدہ رہتے، ہم علیحدہ رہتے ہیں، ماں ماں ہی ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ چلو تم آتے ہیں، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے صدقے جائیے۔ حضرت بلال سے فرمایا کہ جاؤ اس کی ماں علقمہ کی ماں کو کہو کہ حضور نے بلایا ورنہ ہم آئے۔ 99 سال کی عمر تھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا، ڈنگوری پکڑی تو کامتی کامتی آ گئی، میں صدقے یا رسول اللہ حکم ہو، فرمایا تیرے پتر دے گھر جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ ماں کی آنکھوں میں چم چم آنسو پڑے، اس دکھی ماں سے پوچھ جس کو تو گالیاں دے کے آتا ہے تو بعد میں دکھڑے اپنی سہیلی کو سناتی ہے۔
اور تو مزے کر رہا ہوتا ہے. ماں کی آنکھوں میں چم چم آنسو آ گئے. حضور آپ کا حکم ہے تو آپ چلیے. آقا علیہ السلام کے ساتھ چلی, دیکھا بیٹا تڑپ رہا ہے. حضور نے فرمایا اس کو معاف کر, اور رو پڑی. کبھی دکھی کو دکھ نہ دینا, دکھی ماں کے آنسو سے بچ جانا, تیری آخرت تربا کر دے گی. وہ کچھ نہیں کہے گا, اس کا آنسو تیرا بیڑا غرق کر دے گا. ماں کا حیا کر, ادب کر باپ کا. توجہ رکھیے گا. ماں آنسو چھلک پڑے, آقا میں نے اسے معاف نہیں کرنا. فرمایا کیوں؟ معذرت کے ساتھ ایسا آج بھی ہے. کہا آقا اپنی بیوی کو اچھا لباس لے کے دیتا تھا, مجھے جو اس کا پہنا ہوا پرانا ہوتا تھا وہ دیتا تھا. دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچنا کبھی ایسا ہے کہ نہیں. پاکستان میں اولڈ ہاؤس بھی ہیں میرے بھائیوں, اٹھو کدھر بیٹھے ہم. پاکستان میں اولڈ ہاؤس بھی ہیں, سویٹ ہاؤس بھی ہیں. کیوں ہے وہ؟ کہتے ہیں جو ماں باپ کو سنبھال نہیں سکتا وہ ہمیں دے, ہم سنبھالیں گے. ارے لعنت تیری دولت پہ, تیری سوچ پہ, تیرے منصب پہ لعنت ہے. اپنے باپ کو اپنی ماں کو زکات کے ٹکوں پہ بلوائے گا. کیوں بنے یہ اولڈ ہاؤس؟ ہماری ناکامیوں کی وجہ سے. جن ماں باپ کو کوئی پوچھتا نہیں ہے وہ زکات کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں, اور یہ گاڑی 4 ویلر میں بیٹھ کے کہتا ہے میں کروڑ پڑتی ہوں, تیرے کروڑ پہ اربوں لعنت ہے. حضرت علقمہ کی ماں کہنے لگی میں اسے معاف نہیں کروں گی. یہ آپ کو حدیث بہت کچھ دے گی اگر آپ نے میری بات توجہ سے سن لی تو, آپ کی نسلوں کو جگا دے گی. حضرت علقمہ, حضور میں نے اس کو معاف نہیں کرنا, جو کھانا پچ جاتا تھا وہ مجھے دیتا تھا, مجھے شادی کے بدلے لینا کر دیا, میں اسے معاف نہیں کروں گی. اب حضور نے فرمایا علی جاؤ لکڑیاں کٹھی کر کے لاؤ. لکڑیاں سنی نا, پتر پاویں زمانے دا ولی ہوئے نہیں, رتبہ ماں دے پیراں دی خاک ورگا. سنا نا لکڑیاں آ رہی ہیں, تو کہا حضور ایک بات بتائیں لکڑیوں کو کیا کریں گے؟ ماں کی مامتا تڑپ گئی. چلے تسی جنی مرضی ماں دی نافرمانی کرو, کدی تانوں بددعا نہیں دے گی ماں. کہا حضور لکڑیاں کیا کریں گے؟ کہا تیرے بیٹے کی جان نہیں کری, ایسا کرنا نہیں تھا لیکن ماں کو چوٹ کرنی تھی. حضور نے فرمایا تیرے بیٹے کو درمیان میں رکھیں گے, اوپر لکڑیاں رکھیں گے, یہ مر نہیں رہا, مر جائے گا. اور نہیں آقا, بلال کو بلا لیں, میں آپ کو گواہ بنا کے کہتی ہوں میں نے اسے معاف کر دی. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اب جو 3 دن سے جان نہیں نکل رہی تھی, میرے بھائیوں ذرا آپ کی میں توجہ کا طلبگار ہوں, میری باتوں کو اپنے دل میں جگہ دیں, آپ کی آخرت دنیا سنوارے گی. اب جس کی جان 3 دن سے نہیں نکل رہی تھی, ادھر ماں نے معاف کیا, میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا علقمہ کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو گیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا علقمہ نے معاف کیا اس کی ماں نے, تو اس کی زبان پہ کلمہ جاری. یہ ماں کا معیار ہے, یہ ماں کا سٹیٹس ہے. وہ صحابی نہیں تھے, معراج کی رات حضور جنت پر گئے نا, جنت کی سیر کر رہے تھے. سمجھو یار, اسلام بڑا خوبصورت مذہب ہے, اس کے اندر انتشار نہیں ہے. اسلام نفرت نہیں دیتا ہے, اسلام محبت دیتا ہے. جو ممبر رسول پہ بیٹھ کے گالی دے اس کو نیچے اتار دو, کو حضرت ادھر بیٹھ کے سرکار کی بات بتائیں. دین توڑتا نہیں ہے, دین جوڑتا ہے. میرے نبی علیہ السلام جنت کی سیر فرما رہے, تو دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے آگے آگے ایک بندہ کوئی بھی قرآن پڑھا ہے. کیا کر رہا ہے؟ تھوڑا سا اونچا بولے ذرا. قرآن پڑھ رہا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بندہ کون ہے جس کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے, جنت میں میرے علاوہ تو بشر ہے کوئی نہیں. تو انہوں نے کہا حضور یہ آپ کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ. فرمایا وہ تو فوت ہو گئے. کہا حضور ہے تو فوت ہو گئے, قبر ان کی مدینے میں ہے, زمین پر ہے, لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو انعام دیا ہے کہ قبر کے اندر قیامت تک وہ قرآن پڑھیں گے, ان کی آواز جنت میں آئے گی. سبحان اللہ. ذرا سارے بولے نا سبحان اللہ. اب کیوں دیا انعام؟ جو ماں باپ کا فرما بردار ہے وہ بولے ذرا, اور آج کے بعد جو نہیں ماں کا دل دکھائے گا, باپ کا دکھائے گا, وہ بولے. اس جملے کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل یہ انعام کیوں ملا؟ فرمایا آقا اس نے کبھی ماں پہ دل نہیں توڑے. سبحان اللہ. اب یار ماں باپ کا بڑا مقام ہے. 3 باتیں لے اور میں دعا کرتا ہوں. ہر سٹیٹس پہ, ہر معیار پہ, ہر جگہ پہ جا کے اسلام نے عزت دی ہے. ہر انسان کو عزت دی ہے, ہر انسان کو, غریب کو, امیر کو, یتیم کو, بیوہ کو, ہر کو. بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سفر فرما رہے تھے,
دیکھیے کہ اسلام کی خوبصورتی دیکھے ذرا. بادشاہ ہیں آپ، کونین کے بادشاہ ہیں، انبیاء کے تاجدار ہیں، لیکن کیسی اونچے نیوے کا فرق مٹا دیا. جو معذرت آپ میں کئی فیکٹری آنر بیٹھے ہوں گے، میں نہیں جانتا، کوئی مینیجر بیٹھا ہوگا، کوئی بیٹھا ہوگا. ہم فیکٹری مالک جو ہے نا، ہم جو اپنے ملازم کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے. کیوں؟ کہتے ہیں ہمارا سٹیٹس نہیں ہے. ارے تیرا کیا سٹیٹس ہے؟ مجھے یہ تو بتانا. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک بندے کو من نطفۃ فاذا ہوا خصیم مبین، گندے خون کے قطرے سے پیدا کیا، سب کو پیدا کیا، میں بھی آپ بھی سارے. تیرا سٹیٹس کیا جو تو غریب کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا رہا؟ محافل میں آج کل تو ہماری محافل میں ٹرینڈ چل گیا ہے، اسٹیج کے آگے تھوڑی سی لائن مار دیتے ہیں، یہ وی آئی پی جگہ. کون سی وی آئی پی جگہ؟